اللہ فرماتے ہیں انا، یہ لفظ انا جو ہے نا، یہ اس کا اتنا بڑا مفہوم ہے اور اتنی بڑی تاکید ہے کہ آپ سورج کا تو انکار کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا انکار آپ کے لیے مشکل ہے جہاں انا آ جاتا ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ شیخ صاحب ابھی جو فرما رہے تھے، اگر اللہ نے شیطان کو قوت دی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ اس کے لیے بڑا مشکل ہے اور ہمارے لیے بڑا آسان ہے، لیکن ہم نے اس کے سارے کام آسان کر دیے۔ اب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، گلے کی شکل میں شکایت کرتے ہیں کہ سلفی صاحب یہ پڑھائی آپ نے دی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے معاملات صحیح نہیں ہو رہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، گھر میں 7 افراد ہیں، 7 کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ جب سے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی ہے گھر میں اور زیادہ ادم مچ گیا ہے۔ پہلے گٹھی میں سے پیسے تھوڑے غائب ہوتے تھے، اب پورے پیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے 7 دن کے بعد وہ دوسرے شہر سے بندہ آیا میرے پاس۔ یہ ایگزامپل دے کر پھر میں آگے چلتا ہوں انشاءاللہ، اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ کہتا ہے آپ نے تو مجھے کہا تھا، میری وائف کو کہا تھا، ہم 7 بندے گھر کے بقرہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارا یہ حال ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو بولا بھائی مجھے ایک بات بتا، کہیں تیرا کاروبار سود کے ساتھ تو نہیں ہے؟ نہیں، استغفر اللہ، توبہ توبہ، ایسا اس نے کہا۔ میں نے بولا والدین سے تعلق ہے؟ ماں کا نام نہ لو۔ کہتا ہے ماں کا نام نہ لو، اس کو گالی دے کر کہتا ہے سارا اسی کا تو کیا دھرا ہے، سکی ماں ہے۔ میں نے اس کو بولا منوس اٹھ، کہیں میرے اوپر ہی نہ کچھ آ جائے تیرا۔ سود پر استغفار پڑھ رہا ہے اور جب ماں کا نام آیا تو کہتا ہے اس ذات نام ہی نہ لو نا، برا لفظ کہہ کے کہتا ہے۔ میرے بھائی، جن چیزوں کو ہم معمولی جانتے ہیں، اب والدین کا نافرمان ہو اور دنیا میں اس کو ذلت نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افحاشی پھیلانے والا ہو اور اس کو دنیا میں ذلت نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میں 40 سال سے 45 سال سے 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، نہ میں برے کاموں سے رکتا ہوں نہ فحاشی سے رکتا ہوں۔ میرے نزدیک برا کام کیا ہے؟ جو تو کرتا ہے، جو میں کرتا ہوں وہ برا کام نہیں ہے۔ شادی پہ میری بیٹی اللہ نہ کرے اگر گانا نہ گائے، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، یا ڈھولک بجائے تو وہ طوائف، تیری بیٹی ناچے تو بہت پیارا نچتی ہے، بچے ہیں پر آدھی شادی سے بڑا سونا نچی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بیٹھا ہے غیروں کو دیکھ رہا ہے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے، کھاتا ہے حرام کھا رہا ہے، ہاں جی، اور نماز پڑھ رہا ہے اور گلا کس پر آ رہا ہے؟ نماز بھی پڑھی دی ہے جی، نوافل بھی پڑھی دی ہے، بلکہ تہجد بھی پڑھی دی ہے۔ ایک بی بی کہنے لگی سلفیہ دیکھو میری زبان کالی ہو گئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، کئی ہزار بڑی میں دینی چ پڑھ لینی ہے۔ میک اپ اس نے کیا ہوا 80-85 سال اس کی عمر، ناخون اس نے بڑھائے ہوئے، عمر دیکھیں اس کی۔ میں نے بولا ماں تینوں مر جانا چاہیے تھا، اللہ دی بندی ہے، تیری عمر ہے فیشن کرن دی، پاؤں تو بنائے ہوئے این، ناخون تو بڑھائے ہوئے ہیں، کہتی زبان میری کس گئی ہے، تسبیح اس نے 1000 دان والی پکڑی ہوئی ہے، میں تو جتھے بہنی ہے پاویں جتھے بواں لا الہ الا انت، دیکھ لو میری زبان کسی، استغفر اللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑا تھا، آپ نے فرمایا قیامت تک میری امت کا کوئی فرد مصیبت میں اس کو پڑے گا اللہ اس کو مصیبت سے نجات دے گا۔